نابزوغ صلی اللہ رسول مباد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حضرات بھی اور سفارت پیشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلامت کرتا ہے۔ ایسف کے متعلق مجھے بڑی لوگ انفارمیشن دے رہے ہیں، بڑا کچھ بتا رہے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مجھے پتا چل جاتا ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو نہیں بنا رہے۔ اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بھی مجبور ہوں، یہ ایسا بندہ پکڑ لیتے ہیں کہ جس کے آگے میں انکار ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے، میرے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، ایسے میں تو بہت کم لوگ ہیں جن سے میری دوستیاں تھی۔ تو اس سلسلے میں رات میں نے اس بندے کو فون کیا اپنے دوست کو، میں نے کہا یار مجھے جان چھوڑ دے، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا مجھے اس سے یاد کرو تاکہ میں یہ بےچینی پھیلی ہے اس کو ختم کروں۔ لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں میری کوئی ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ میں نے تو بڑی بڑی رقمیں ٹھکرائی ہیں، یقین کریں، میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، لیکن میں نے ویڈیو بنا دی تھی۔ لیکن فاؤنڈیشن کے جو مسائل ہیں ان کے لیے تو میں آلریڈی کورٹ میں گیا ہو اور مزید کچھ نئی چیزیں ملی ہیں۔ تو یہ جو ایس ایف میں فاؤنڈیشن میں جو لوٹ وسیع ہے، کم از کم میں یہ کوشش کروں گا اس کو بند کیا جائے۔ خواتین کی ہراسمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے ایس ایف میں، اگر میں نے بولا تو پھر وہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ لیکن ایس ایف کے علاوہ جہاں بھی خواتین ہیں یہ ہراسمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ ایس ایف یا دوسرے لیٹر میں خواتین کو اپنی زر خرید غلام سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایک افسر تھے، اللہ تعالیٰ نے رزق رحمت کرے، تو وہ خواتین کے اندر کہتے تھے جب بھی جاتے تھے تو میرا ان سے بڑا تعلق تھا، وہ کہتے تھے وہ ڈور دیکھ کتوں چک کے کتوں آ گئی نہیں ہے۔ تو میں نے برا وقت سے بچائے، وہ بعد میں اس کی اپنی بٹیا لاہور ایئرپورٹ پہ کام کرتی تھی۔ تو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، جو بھی لڑکی گھر سے نکلتی ہے کسی نہ کسی مجبوری کے تحت نکلتی ہوگی۔ 95% تو میں جانتا ہوں کہ اس ایف میں تو 95% مجبوری کے تحت ہی نکلتے ہیں، کسی کو شوق نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے۔ لیکن اگر کوئی گھر سے باہر نکل جاتا ہے بیچارہ یہ بیچاری، تو اس کو گجر میں نہیں سمجھنا چاہیے، ٹیکن ایز گرانٹیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے، ایک نہیں کئی ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہوں، ریسنٹلی گزشتہ کچھ ایک ماہ میں کئی ایئرپورٹس پہ یہ واقع ہوئے ہیں۔ کچھ کمانڈ کو پتہ چل جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ہدایت دے۔ ایسے لوگ یہاں نوکریاں کر رہے ہیں جن کے لیے سیٹ ہی کو نہیں ہے اور ان کو لگایا جا رہا ہے، لگایا ہوا ہے۔ کل میں پرسنل اپنا ڈیو لیٹر لکھنے جا رہا ہوں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو، سیکٹری ڈیفینس کو، اس کے علاوہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ بھائی کوئی ایس ایف میں قانون کی چیز ہے۔ کیونکہ میں نے ویڈیو بنانے سے منع ہوا ہوں، میں کوئی لیگل جو میرے بیٹرز ہیں میرا تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، میرے تو جائز کام ہے۔ پرمیشن کے لیے آپ ہی حساب لگا لینا 50 نمبر چاہیے پروموٹ ہونے کے لیے، اور میرے 82 نمبر ہے۔ لیکن کیونکہ میری شکل نہیں پسند تھی، میں ان کی وہ ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا تھا، میں ان کی قدم پیچھے پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا، تو مجھے سپرسیڈ کر دیا، اور میرا 2013 سے پروموشن میں کیس چل رہا ہے۔ اس کے بعد 2015 کا لگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ اٹھوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ انصاف کرے۔ وہ کہتے ہیں جی اب تک انصاف کرنے کے لیے ہے نہیں ہے، وہ یہ کورٹ ہے کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان، تو کانسٹیٹیوشن میں بھی کہاں آپ اترتے ہیں بھائی؟ کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو رہا ہے۔ ایک بندے کو اٹھاتے ہیں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں اٹھا لیتے ہیں، تیسرے میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ دور تو مارشل بھی نہیں ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے۔ عمران ریاض کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کروایا، تو پہنچ سکا آج تک اس میں؟ ہم تو یہ ویڈیو بناتے ہیں تو ہم تو اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ قسم کی ہوتی ہے کہ پیسے دیے مسلمان پہلے کی ہوتی ہے، لیکن جو صورت حال چل رہی ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ، ہم تو صحافی آئے نہیں ہیں۔ تو صورت حال یہ بتانے کی تھی کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ سے زیادہ مجھے پتا ہے، لیکن کام یہی کہ ہم لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ میں صبح جاؤں گا اسٹینوں کو ڈکٹیشن دوں گا اور اللہ لیٹر بھجواتا جاؤں گا، یہی کام کرے گا، یہی رہے گا ہمارے لیے۔ دوسرا یہ بینک کا پوسٹ آفس پہ سال کوڈ میں لگا ہوا ہے،
سجاد شاید، یہ بندہ کرپٹ تو ہے ہی ہے. اس نے کوئی ایسا ہی مجھے 3 جو ہے وہ بھجوائے لیگل نوٹس، اور تینوں میں امتحان کے پرچے ڈال دیے. اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے اس وکیل میں کہ کم از کم لیگل نوٹس ہی تیار کر کے مجھے بھجواتا تھا کہ میں اس کی طریقے صاف کر دیتا. یہ کرپٹ 3 آدمی ہے. اس نے اپنے ہم نام سجاد کے نام میں نے اس کے شناختی کارڈ، کمپنیاں، اس کی انکم ٹیکس سسٹم سارا کچھ میں نے نکال دیا ہے. لیکن پروگرام میں کروں گا ایسا دھماکہ کروں گا، میں عید کے بعد کروں گا اگر عید کے بعد کروں گا، میں ان کو ننگا کر دوں گا یہ سجاد کو اور وجاہت کے دلت میں گفتگو کافی زیادہ ایئر فورس کے اعلیٰ آفیسر سے افسران سے ملاقات کی تھی کہ یہ اس کو کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے. یہ سجاد ولاد یہ ایک ہی چکر میں گیا ہے اور پیسے بھی لیے گیا ہے. ماما بتیجار سالار اپنا یہ بنوئی یہ پیسے کے لین دین کے لیے لگا ہوا ہے. سجاد نے جو پوسٹ آفس میں ہے اس نے 4 کاپیاں بنائی ہیں سجاد کے نام سے، وہ ساری ہر چیز میں نے ڈال دیا ہے. اور وہ اس کا جو بادی والا تھا وہ بھی سجاد ہی بنایا ہوا ہے، اس کی انکم ٹیکس ریٹرن بھی آ گئی میرے پاس، اور بہت کچھ آ گیا میرے پاس. لیکن میں کروں گا خراب عید کے بعد. اور اسی طرح ولایت نے وہ لوٹ مار کر کے وہ کہاں سے گلی سے نکل کے کچی گلی سے کہاں حالات میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ایسٹیٹ بنا دیا ہے. وہ ہر شخص کی قیمت لگا دیتا ہے، ہر شخص کے لیے وہ راہ بچھا دیتا ہے. مجھے بہت کچھ آفریں ہوئی کہ ویڈیو نہ بنائے، اور میں اس بندے سے وعدہ کیا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا. تو بندے کی میں اتنی مطلب قیمت بھی لگاؤ تو بندے کو دیکھ لگاؤ کم از کم قیمت، تو پیدا بھی ہوا قیمت لگانے والا. مجھے تو ایک مجھے یاد ہے ایک کالم تھا، وہ پتہ چل گیا ایک احساس ترین ادارے کو کہ ایک کالم صبح آ رہا ہے. تو 2 مکلا رات میں رات کے 2 بجے آ رہے گھر پہ، تو ہمیں ایک بہت بڑی ایک ہیوج اماؤنٹ آفر ہوئی کہ شاید اگر پیسے لے لے، اور جب پیسے نہیں مانے تو پھر دھمکیاں دی گئی کہ اس کے آفٹر افیکٹس ہوں گے، کانسیکوینسز ہوں گے. تو میں نے کہا کہ نہیں ابھی یہ جو ہوگا دیکھی جائے گی. اور صبح پھر جو چھپا تو اس کے بعد دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک کالم لکھا گیا جس کا نام ہی آفٹر شاٹ چل گیا تھا. تو مجھے برمان شامی صاحب نے کہا کہ جب یہ کالم ان کے اخبار میں چھپا تھا تو انہوں نے کہا اس میں ابھی آفٹر شاٹ سے نہیں ابھی تک. تو انہوں نے بتایا تھا جی آفٹر شاٹ تو رات ہی شروع ہو گئے تھے، بہرحال کالم لکھ رہے آفٹر شاٹ. تو مگر یہ اس نے پینشنر کو تنگ کیا، اقبال نامی پینشنر کو تنگ کیا ہوا ہے اس نے. 2023 سے 2223 سے اس کی پینشن بند کی ہوئی ہے، اور اس کو مختلف بہانوں سے پریشان کر رہا ہے. آرمی کا بندہ وہ ریٹائرڈ، تو اس کو پریشان کرتا ہے. اب ان کے پاس اللہ کے جہاں پرانا بیک لاگ تو ان کے پاس چلے گا نا. یہ لوٹ مار کا ایک طریقہ بھی پینشن سیل تھا وہ بھی ان کے پاس ختم ہو گیا. اب تو سارا کچھ کمپیوٹر پہ آ گیا، بینکوں میں چلا گیا، دہانے سے ویسے جان چھوٹ گئی. لیکن یہ بندہ کرپشن کا اظہار ہے. یہ اور ولایت دونوں سالہ بن گیا جب مطلب سالہ بن جائے، تو ان کے بہت سارے ریکارڈ ہے، بہت ہیوج بلکہ کوالٹی ریکارڈ ہے. دونوں آج کل میں اقبال کو نہیں پتا اس میں درخواست دی ہے، اس میں ملتا ہے سالہ بن مل کے کام کر رہے ہیں. اصل میں اقبال صاحب یہ ان کے پیسوں کی ویسے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، اور آج کل ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ایک دوسرے کے کے بچے لڑائے ہوئے ہیں. یعنی اقبال کو تنگ کر رہا ہے، اقبال کو کہتا دفاع ہو دفتر سے. اور تم کس چیز کی کھیت لے رہی ہو؟ لوگوں کو بزرگوں کو دفتر سے نکالتے ہو. تمہارے باپ کا دفتر ہے، گورنمنٹ نے دیا ہوا تمہیں دفتر. اور میں تو تانگا اس پہ جو کرپشن کا ماسٹر ہے وہ اب لوگوں کے گروہوں تک ہاتھ اس کا آ گیا. تو میرا خیال ہے وہ کل وہ آ بھی رہا ہے پی ایم ڈی کے پاس پیش ہونے کے لیے، اس کو پریشان کیا ہوا ہے. سیالکوٹ میں جو جہاز صاحبہ لڑائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں، وہ اپنے بچے کو کھلانے کے علاوہ ان کو کام نہیں ہے. ایسی جو سروس خواتین ان کے لیے ڈے کیل کا بچوں کے لیے بندوبست ہونا چاہیے تاکہ وہ نوکری تو کم از کم صحیح کر سکے. تو یہ ہے جی اس سے پہلے اس کو پیسے مانگتا رہا، پیسے نہیں دیے تو پھر دفاع ہو گیا دفتر میں. جیسے یہ دفتر اس کے باپ نے علاج کیا ہوا ہے. باپ اس کا بھی یہ بھی بنا ہوا ہے. یہ ناروال سے آ کر سیالکوٹ میں کیا کر رہا ہے؟ بڑی تکلیف ہے اس کو ناروال دیکھیں، گھر میں دیکھیں. اس کی بیوی بھی سیالکوٹ میں لگی ہوئی ہے، اور 2 ہاتھوں سے دلوں میں ابھی لگے ہوئے ہیں.
تو خاتون حضرات یہ بتانا بڑا ضروری تھا کہ یہ اقبال بھی جو سجاد حسین ہے اپنی کپڑوں سے باہر ہے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ میں عید کے بعد جو بناؤں گا, جو میں عید کے بعد کھڑا کروں گا روزوں میں اوائڈ ہی کروں گا ویڈیو بنانے میں. تو روزوں کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ وہ شرط زندگی اس کے لیے میں کپڑے بھی اتار دوں گا, جو کچھ میرے پاس آ چکا ہے. دیٹس انف فار ہم. اور جن بات اسی کے ساتھ اجازت دے. رمضان آ رہے ہیں, آپ سب کو مبارک کو روزے رکھیں, نمازیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد فرمائیں. اسی کے ساتھ اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.